السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے ہم حاضر ہیں نیا سبق لے کے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آیت نمبر 56 تک پڑھا ہے۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 57 اور 58۔ صرف 2 آیات پڑھنی ہے اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنے مقصد یعنی کہ قرآن مکمل کرنے تک پہنچ جائیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ وَظَلَّلْنَا، زوا کو پر پڑھنا ہے ہم نے کیونکہ زوا ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، لیکن واو کے اوپر زبر ہے تو اس کو وا نہیں پڑھ سکتے ہم۔ وا کی زبر کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ واو زبر وا، بس اتنی سی مقدار ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کر سکتے۔ زوا کو پر پڑھنا ہے، زوا پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے، لیکن یہاں پہ الف مدہ ہے۔ الف سے پہلے حرف پہ زبر ہونے کی وجہ سے الف کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ الف مدہ اور زبر میں کتنا سا فرق ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے عین کو ہم درست تلفظ کے ساتھ ادا کریں گے۔ علی، علی، یہ یالین ہے، یا ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ یالین ہے، یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور اس کو قطعاً لمبا نہیں کرتے۔ علیکم الغمام۔ اب الف مدہ اور میم اور زبر کا فرق یہ ہے، جیسا کہ 2 لفظ ہیں آپ کے پاس، ایک الف مدہ کے ساتھ آیا ہوا ہے اور ایک زبر کے ساتھ، تو ہم نے کیا پڑھا؟ غمام، غمام۔ سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ زبر کو آپ لمبا کریں گے تو یہ الف مدہ بن جائے گا، اس لیے زبر کو کسی بھی صورت میں لمبا نہیں کرنا، اس کو اتنی ہی مقدار کے ساتھ پڑھنا ہے جتنا اس کا حق ہے۔ تو ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ غمام۔ وَأَنزَلْنَا، واو کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ واو کے اوپر زبر ہے، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آیا ہوا ہے تو ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَأَنزَلْنَا، الف مدہ، نون زبر الف، نا، وَأَنزَلْنَا علیکم المن والسلوى۔ علیکم عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے، اور یہ آگے آپ کے پاس یا لین ہے، جیسے پیچھے یہ بھی یا لین تھی، یہ بھی یا لین ہے۔ یا ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر زبر کا آ جانا یا لین بن جاتا ہے اور اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ من، علیکم المن، کاف کی مقدار کا خیال رکھنا ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، کاف پشکو، کم المن۔ نون کی شد پہ غنہ بنتا ہے، نون پہ شد آئے یا میم پہ شد آئے تو غنہ ادا کرنا لازمی ہے۔ من والسلوى، یہ یا لکھنے میں آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی۔ جب اس طرح کا نشان آپ کے سامنے آ جائے 2 الفاظ کے درمیان میں، اس کو حالت وقف کہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو یہاں پہ رک جائیں اور اگر چاہیں تو پڑھتے ہوئے چلے جائیں آگے۔ کولو، اب اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں کولو، کولو، یہ غلط ہے، یہ ہے کاف پیش کو، لیکن یہ ہے واو مدہ، لام پیش واو، لو، کولو۔ طیباتی، توا کو پر پڑھنا ہے، توا پہ توا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسی لیے توا کو ہم پر یعنی کہ منہ بھر کے پڑھیں گے۔ طیباتی، با کھڑی زبر با، تا زیر تی، طیباتی،
ما رزقناکم. قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قاف قطب جد حروف قلقلہ میں شامل ہے. قاف طا با جیم دال یہ 5 وہ حروف ہیں جب ان پہ جزم آ جائے تو جھٹکا پیدا ہوتا ہے. رزقناکم وما ظلمونا یہ ہے الف مدہ. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. زوا کو پر پڑھنا ہے. زوا پہ زوا کا حروف مستعلیہ میں سے ہونے کی وجہ سے زبر ہے زیر ہے پیش ہے یہ میٹر نہیں کرتا. زوا ہر حال میں پر پڑھا جائے گا. ظلمونا یہ بھی الف مدہ ہے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے تو نون ساکن کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھیں گے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. اسے چھپا ہوا غنّہ بھی کہہ سکتے ہیں. وَلَكِنْ یہ ہمارا اخفا کا غنّہ ہے. كَانُوا مد کو 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. انفسہم یظلمون نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. یظلمون زوا پہ ساکن ہے لیکن کوشش کرنی ہے کہ زوا کو پور پڑھیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَإِذْ نرمی کے ساتھ قُلْنَا ادْخُلُوا قاف کو پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے. دال پہ قلقلہ کریں گے. دال قطب جد میں سے ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے یہ تو یہاں پہ جھٹکا پیدا ہوگا. قُلْنَا ادْخُلُوا خوا کو پر پڑھنا ہے لیکن خوا کو قطعاً بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ خوا کے اوپر پیش ہے. خلو یہ واو مدہ ہے. هذه القرية ٹھیک ہے. هذه القرية ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اس کی آواز سینے میں سے نکلتی ہے. هذه القرية قاف کو پر پڑھیں گے اور را کو بھی پر پڑھیں گے. جب را کے اوپر زبر یا پیش آتی ہے عموماً ہم را کو تب پر پڑھتے ہیں لیکن اگر را ساکن ہو جائے تو پچھلے حرف کی زبر یا پیش اس کو پر بنا دیتی ہے. یا زبر یا تا زبر تا جتا قریتا ٹھیک ہے. ادائیگی کا طریقہ دیکھیں لمبا نہیں کریں گے. فَكُلُوا پھر سے فَكُلُوا نہیں پڑھنا. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ مِنْهَا حَيْثُ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد والا حرف حروف ہلکی میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنّے کے پڑھیں گے. اسے اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں. حَيْثُ ٹھیک ہے. حَيْثُ حا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. یہ یالین ہے اس کو لمبا نہیں کرنا. سا کے پر پیش ہے تو حَيْثُ اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. شئتم شئتم حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوگا. شئتم رغدا وادخلوا الباب رغدا یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون تنوین یہ ہے تنوین. تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد واو ہو یا نون ہو جیسا کہ یہ نون ہے یہ بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے. یا ہو یا پھر میم ہو تو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے. اس کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ. تنوین کہتے ہیں 2 زبر کو 2 زیر کو اور 2 پیش کو. یہاں بھی ادغام بالغنہ ہے تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں. رغدا وادخلوا الباب رغدا وادخلوا الباب یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہے
اور آگے بھی ہے، لیکن فی الحال آپ اس پہ دھیان دیں کہ کیسے غنہ کرنا ہے۔ را کو پر پڑھنا ہے، غین کو بھی پر پڑھنا ہے اور خا کو بھی پر پڑھنا ہے۔ را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھنا ہے، جبکہ غین، خا، طوا، صاد، ضاد، قاف یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں۔ سجداً وقولوا، یہاں پہ پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے واو آیا ہوا ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سجداً وقولوا، دو واو مدہ ہیں۔ اکثر لوگ ایک واو مدہ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ وقولو پڑھ لیتے ہیں یا وقولو پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ وقولو، دونوں واو مدہ ادا کرنے ہیں۔ حطوۃ نغفر لکم، توا کو پر پڑھیں گے، توا ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے۔ ہا کے مخرج کو انہینس کریں آپ، حطوۃ، حطوۃ نغفر لکم، یہاں پہ تنوین کے بعد نون آیا ہوا ہے، تو ان کو ہم آپس میں ملائیں گے غنے کے ساتھ، اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ۔ را ساکن سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو را ساکن باریک پڑھی جائے گی، اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہوتا تو را ساکن پر پڑھی جاتی۔ نغفر لکم خطایاکم، خا کو پر پڑھیں گے، خا ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، اور توا کو پر پڑھیں گے کیونکہ توا بھی ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، دھیان رکھیں واو پہ بھی زبر ہے، سین پہ بھی زبر ہے اور نون پہ زبر ہے، تو ان کی مقدار زبر کی ہوگی واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، نون زبر نا، وسن، زازر یا زی، یا مدہ، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، سینین، الگ الگ آواز نکال کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سین زیر سی زیر کی مقدار ہے، لیکن یہ یا مدہ کی مقدار ہے، تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ آج کے لیے یہ 2 آیات کافی ہیں۔ آپ سے ایک مشورہ طلب کرنا تھا مجھے، اگر ہم یہاں سے ہی آگے ترجمہ سٹارٹ کر دیں تو کیسا رہے گا؟ یعنی کہ تجوید بھی ٹھیک کریں اور ساتھ ساتھ ہم ترجمہ بھی پڑھیں۔ سجیشن کا انتظار رہے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ چلیں ہم یہ 2 آیات قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أنفسهم يظلمون، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو آپ کی مشورے کا مجھے انتظار رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھے تو مجھے ضرور بتائیے گا، فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے آپ کے مشوروں سے۔ انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔